بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جمعہ کی مبارکباد بھی آپ سب کو پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ آج کا دن آپ سب کے لیے خوشیوں کا دن ثابت ہو۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ ویسے بھی جمعہ کا دن جو ہے وہ سب سے مبارک جو ہے تصور کیا جاتا ہے، تو آج جمعہ کی مناسبت سے اور اس خوبصورت مہینے کی مناسبت سے ہم نے ایک جو موضوع چنا ہے، اس سے بہترین موضوع کوئی ہو نہیں سکتا۔ میرا ماننا یہی ہے، آج ہم سیرت النبی کے حوالے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں اس موضوع کی طرف آنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا، مگر مہمانوں سے پہلے بھی میں اپنی ٹیم کے ایک جو اہم رکن ہیں ان کا میں تعارف کرواتا ہوں، فرقان بابی کا۔ بابی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور امید ہے کہ باقی سب لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور تمام لوگوں کو میری جانب سے جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ جناب میری دائیں جانب جو میرے مہمان موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سعید رضا صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ اس موسم میں ٹھیک ٹھاک ہونا بڑی بات ہے۔ جی ہاں، موسم، پھر کراچی کا ویدر اور پھر یہ ڈسٹ، ان دونوں نے مل کے کام برابر کر دیا۔ جی ہاں، آج کل تو ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے۔ جی ہاں، اس میں ڈسٹ شامل ہو گئی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ صفائی کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جناب، تو ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں نہایت ہی محترم شخصیت ہیں اور میرے استادوں کی طرح، مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا احسان عظیم کرم۔ ماشاء اللہ۔ چلیں جناب، اور ہمارے ساتھ ایک اور بھی مہمان موجود ہیں جو خوبصورت آواز کی مالکہ ہے اور آج ثنا خوانی کے فرائض بھی سر انجام دیں گی۔ ہماری یہ چھوٹی سی جو ایک محفل سجانے کی کوشش کی ہے اس میں راحت گابا، ہم راحت گابا کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم راحت، کیسی ہیں آپ؟ گریٹ۔ اچھا جی سر، علامہ سعید رضا صاحب، کل کی بات ہے، کچھ دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے وہاں پہ یہ کہا کہ یہ جو مجھے بڑے اعتراضات ہیں ہمارے اپنے مذہب اسلام کے حوالے سے، اور کچھ اور مذاہب کی انہوں نے تعریف کی کہ وہ لوگ کتنے اچھے ہیں اس سیکٹر میں۔ مجھے بات بڑی عجیب سی لگی، مگر اس میں کچھ چیزیں مجھے اس بات کا جواب مل گیا کہ کسی بھی مذہب کو اچھا یا کم اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو صرف اس کے فالوورز کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس مذہب کی روح کے ساتھ کون جڑا ہوا ہے اور کون اس کو صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں فالو کر رہا ہے۔ جی بالکل، بے شک۔ آج ہم لوگ اگر باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں، ادھر بات کرتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف ایک ہیومینٹی کی بیس پہ کہ جہاں جہاں جو اخلاقی اقدار جن قوموں نے اپنی بہتر کی، ہماری نظر میں وہ بہتر ہیں، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری جو جنریشن ہے وہ ان کی طرف جھکاؤ کر رہی ہے اپنا۔ جی بالکل۔ تو سر، اگر دین اسلام کو دیکھا جائے تو اس سے بہترین، اس سے اعلیٰ مذہب اس پوری کائنات میں انسانوں کے لیے نہیں، تو اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اس دین کو ہم سے متعارف کروایا، ان کی تعلیمات سے ہم اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں کہ آج ایک دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے، ان کی اسی دین کی رہنمائی کرنے والے جو بابے تھے، جو بزرگ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے رہنمائی کی، ان کی رہنمائی کو ہم نے اس انداز سے لیا کہ آج انٹائرلی ڈیفرنٹ چیزیں ہم دیکھیں کہ ہم جتنے بھی فرقے ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، فرقے کہیں، فقہ کہیں، جو بھی ہے، جب ان کی برانچز اتنی دور ہو گئیں کہ کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ اس درخت کی شاخیں ہی نہیں ہیں، اتنی الگ الگ ہیں۔ بے شک، بہت اچھی بات کری آپ نے۔ یہاں مجھے بتائیں کہ اس موقع پہ ہم اس کی ایک تو یا تو ہم کسی دوسرے کا گریبان پکڑیں، کسی دوسرے مسلمان کا، تو یا پھر وہ جو تنا ہے اس درخت کا، جو ایک مضبوط درخت ہے، کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں اور آئندہ جو ہے وہ اپنی انہی شاخوں کا رخ اس طرف کریں۔
اس طرف میں کچھ بات کرنا بھائی چاہوں اصل میں بات بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے. ہم نے کردار محمدی کو نہیں اپنایا. جی سر. جو یہ پروگرام ہے سیرت نبی کا پروگرام ہے, سیرت نبی کو ہم نے نہیں اپنایا. اگر سیرت نبی کو ہم اپناتے تو شاید آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دیگر مذاہب کی طرف ہمارے لوگ جا رہے ہیں, مطلب اس کی ایسا وجہ نہیں یہ کہ اس مذہب دوسرے مذاہب کو مطلب قبول پسند کر رہے ہیں. مگر ان کی پسندیدگی ان جھکاؤ جیسے دیکھیں میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں نا, میری بات مکمل ہونے دیں, کہ ایک ہندو کا شعر ہے, ہو جائے کسی سے پیار کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کے محمد پہ اجارہ تو نہیں. واہ. اب دیکھیں کردار محمد کی بات ہے, یہ جس ہندو نے شعر کہا ہے دور حاضر کا شاعر ہے. اس نے نہ محمد رسول اللہ کو دیکھا نہ وہ زمانہ دیکھا, اس نے صرف ان کی کردار کی خوشبو محسوس کی ہے جو کتابوں سے پڑھی جاتی ہے. وہ سیرت نبی جو کتابوں میں پڑھی ہے خالی پڑھ کے جب اسے یہ بات کہہ رہا ہے, اگر یہ کردار ہم لوگ اپنا لیں, مسلمان اپنا لیں, تو کیا یہ ہندو جو یہ شعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہو جائے کسی سے پیار کوئی جارہ تو نہیں, کردار سے پیار کیا نا اس نے, بالکل صحیح ہے. تو یقیناً ہمیں رسول نے ہمیں کردار دیا اپنا. دیکھیں 40 سال تک میرے نبی نے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. 40 سال تک صرف اپنا کردار پیش کیا, اپنی سیرت پیش کی, اور اس سیرت پہ پہلے لوگوں سے منوایا سیرت کو اپنے, پھر کہا کہ میں نبی ہوں. تو سیرت کردار ضروری ہے, اور ہم نے اس کردار لینے کے بعد بھی ہمارا پہلو یہ بدنصیبی کا کہ ہم اس کردار کو سیرت کو اپنا نہیں پائے صحیح سے, جس کی وجہ سے آج یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. سر ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ اگر کسی کو بین الاقوامی زبان نہیں آتی ہے, یا اگر کسی شخص کو دنیاوی تعلیم کی الف بے کا بھی نہیں پتہ ہے, تو وہ سارا قصور جو ہے وہ اسکول میں پڑھانے والے استاد کا ہے. اور اگر دینی طور پہ کچھ نہیں پتہ ہے تو وہ ساری ذمہ داری ہمارے جو ملا ہیں ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہے کہ ان کا قصور ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمارے علماء کا بہت بڑا ایک مطلب ذمہ داری ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سر, اس میں علماء سے پہلے ماں باپ کا کردار آتا ہے. تو ان ماں باپ کو بھی تو علماء نے ہی سدھارنا ہے. تربیت دیکھیں, پھر بات وہی آتی ہے پہلے انڈا ہے کہ میرا بچہ ہے, پھر اتنا آ جائیں گے. دیکھیں پروردگار نے جناب آدم کو سب سے پہلے خلق کیا اور ان کو خلیفہ بنایا, نبی بھی بنایا. پروردگار نے جو پہلا باپ بنایا نا وہ نبی بنایا, اس لیے ہم باپ کو تو نہیں کہہ سکتے. پروردگار نے ذمہ داری پوری کی ہے. اب ہر باپ کو چاہیے کہ پروردگار کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کہ پہلے خود کو اپنے آپ کو اس کے عمل پہ تو, نبی کے عمل پہ تو ڈالے, سیرت پہ تو ڈالے. ٹھیک ہے. مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب, جو علامہ صاحب نے کہا کیسے ممکن ہے یہ سب, یہ بتائیے. اور یہ جو ہم الگ الگ شاخوں اور فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں, اور ہر فرقہ ایک دوسرے سے اتنا الگ ہے جتنے دو مذاہب ہوتے ہیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. یہ موضوع بڑا نازک بھی ہے, بڑا اہم بھی ہے, اور اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا ضروری بھی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بچہ جدید تعلیم حاصل نہ کرے تو استاد کا قصور ہے, اور اگر کوئی بچہ یعنی اس کا جدید تعلیم کے تقاضے پورے نہ کرے, جو کہتے ہیں. اور اسی طرح اگر دینی تعلیم کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے تو پھر وہ مولوی اور اس کا عالم دین اس کا قصور ہے. یہ دونوں کا قصور نہیں ہے. آج کے دور میں بے راہ روی اتنی اختیار کر لی ہے کہ طالب علم کو پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں کہ چل کلاس ہو رہی ہے تو کدھر کھڑا ہوا ہے. یہ میں آپ کو یونیورسٹی آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے میرے انسٹیٹیوٹ, ان کو پکڑ پکڑ کے لے کر آتے ہیں کہ چل بھائی ایک بات. اسی طرح دینی تعلیم میں حاصل کرنا اب رہ گیا, اس کے اندر وہ بھی بے قصور ہیں. جب دلچسپی لے گا, تیار ہوگا ذہنی طور پہ تو کچھ آئے گا. استاد قصوروار نہیں ہوتا, ماں باپ قصوروار نہیں ہوتے. کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ میرا لڑکا جو ہے کلی کباڑی بنے. وہ بیچارہ بھیجتا ہے اور اپنا تن پیٹ کاٹ کے اس کے لیے فیسیں بھرتا ہے, اور وہ نالائق جب گھر سے نکلتا ہے تو ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے, پڑھتا نہیں. یہ میں انتہائی معافی چاہتا ہوں. لیکن ہمارے ہاں جو اسی ایک ڈپارٹمنٹس ہیں جو پورے ایک, جیسے یہ جو پیری اور مریدی والا جو ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں ایک اچھی خاصی ہماری عوام جو ہیں وہ اس مسلک کو فالو کرتے ہیں. مطلب اس سارے سلسلوں کو, وہ جتنے بھی پیر حضرات ہیں وہ باقاعدہ اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو راہ راست پہ لے کے آنا. آپ اس بات سے اعتراف کریں گے؟ جی ہاں, بالکل صحیح ہے. اسی طرح یہ تو وہ ذمہ داری لیتے ہیں. باقی وہ علماء حضرات
جو ذمہ داری نہیں اس طرح وربلی ذمہ داری نہیں لیتے مگر وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کچھ بھی ہو رہا ہے تو ہمیں آواز اٹھانی ہے, جو ہم نے پچھلے دنوں بھی سارا کچھ دیکھا. ٹھیک ہے, یہ بات ذمہ داری کی ہے. تو اصل جو حقیقی طور پہ جو ذمہ داری ہے جو ہونی چاہیے اس کی طرف علماء حضرات کیوں نہیں آ رہے, میں وہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے, جہاں تک ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت. شریعت کو من و عن گہرائی گہرائی کے ساتھ عبادت میں اور تمام کاموں میں طریقت جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. جیسے کہ سیدنا علی مرتضیٰ, لوگوں نے کہا کہ ان سے تیر جب نکالا جائے جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا انہماک ہوگا کہ تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. صحیح, تکلیف تو ہوگی لیکن اس کا احساس نہیں ہے. جیسے لوگوں نے باقاعدہ زلیخا کے اس میں کاٹ لیا, وہ تکلیف ہو رہی تھی لیکن احساس محو اتنے محو ہو جائے, محو ہو گیا, بالکل غیر, اس کا مستغرق ہو گیا, غرق ہو گیا, ڈوب گیا اس. اب یہ چیز جو ہے طریقت میں ملتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, جو آپ لوگ پیر کہہ رہے ہیں, یہ تو فارسی کا لفظ ہے, پیر کے معنی بزرگ بوڑھا. عربی میں اس جگہ استعمال ہوتا ہے مرشد, یعنی ہدایت کا دینے والا, رشد و ہدایت, ٹھیک ہے نا, وہ ساری چیزیں. لیکن چونکہ اس وقت جہاں تک تعلق ہے اس میں بہت لگونا پایا جاتا ہے, کمزوری پائی جاتی ہے. وہ چیز جو جانا چاہیے تھی, ڈیلیور کرنا چاہیے تھی, وہ نہیں ہو پا رہی ہے, کیونکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات حسنہ پر باقاعدہ وہ سختی کے ساتھ کاربند نہیں ہے. جب تک کہ وہ رہا, اور جب چاہت آ گئی اسلام میں تو سارے بگڑ گئے. اسی لیے کہا گیا حرام. چاہت کے بعد پھر کسی کو قبروں سے نکال کے ہڈیاں پیسی جا رہی ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور اس کے اندر جو دین کے پرچار کرنے والے تھے, جو اس کا طریق تو شریعت کے ماسٹر تھے, ان کو قتل کیا گیا ہے, مارا گیا ہے, ختم کیا گیا ہے. تو کیا سے بچے گا؟ تو پھر تو نہیں بچا. لہذا اب تو صرف اور صرف رہ گیا ہے کہ انڈیویجول آدمی سوچ لے کہ مجھے صحیح ہونا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ کسی سے, ورنہ آپ کیا تو 2 منٹ کے اندر مولوی بک جاتا ہے. جہاں پیسے ملتے ہیں وہ ایسے ہی گانے لگتا ہے, اور آپ کے سامنے, آنکھوں کے سامنے, کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کا اللہ تبارک تعالیٰ نے مطالعہ کیوں کرایا, رول ماڈل کیوں بنایا؟ بچپنا دکھوا دیا, جوانی دکھائی, اور پھر ایک ایسی عمر جو ٹھہراؤ کیے, اس کے بعد کا کہ آپ اعلان کریے, نبوت کا اعلان کیجیے, تاکہ اب کوئی اعتراض آپ کی ذات پہ باقی نہ ہو. کیونکہ ڈومینیٹ جو کرتا ہے وہ کردار کرتا ہے, دولت و ثروت نہیں کرتی. دولت و ثروت اگر کہہ لیجیے کہ کسی آدمی کو باقاعدہ شہرت دے رہی ہوتی تو پھر اس میں یزید بھی آ گیا, شداد بھی آ گیا, حمان بھی آ گیا, خزم آ گئے, وہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے. لہذا سیرت طیبہ کا ہر پہلو, رسول اللہ کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے, قابل تقلید ہے, قابل اتباع ہے. اسی لیے قرآن نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی. تو اس کا معنی یہ ہوئے کہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کا جو اطاعت ہے وہ سب سے پہلے لازم ہے, پھر اللہ ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں اپنی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لوں تو گمراہ ہو جائے گا, ٹھوکر کھا لے گا. بالکل صحیح. جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں ایک سوال دونوں علماء حضرات سے کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ظاہر بات ہے ہم بھی یہاں سیکھنے کی غرض سے ہی بیٹھے ہیں. بے شک. جی تو یہ مطلب جو سیرت طیبہ ہے اس کو ہم سلیبس میں کیوں شامل نہیں کر پاتے, کیوں نہیں کر پا رہے, یا علماء دین اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آئی تھنک ان چیزوں سے بہت دور ہے. انہیں شاید ایک سوچی سمجھے پلان کے تحت دور کیا گیا ہے, یا کیا ہے اس سلسلے میں کچھ روشنی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ شامل تو ہے مگر خانہ پوری کے لیے شامل ہے. دیکھیے خانہ پوری کے لیے پہلی کلاس سے لے کر گریجویشن تک اسلامیات موجود ہے, ہر اس کے اندر وضاحتیں موجود ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے بدقسمتی سے کہ ہم لوگ کالے انگریز ہیں,
ہمارے بچے جو ہے اسلامیات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، دیکھتے اسلامیات کا پیریڈ ہے تو لیٹ چلو، جب دوسرا اس کے بعد شروع ہوگا میتھمیٹکس کا یا فزکس کا یا کیمسٹری کا یا کسی قسم کا اور، تو ہم جائیں گے۔ لہذا یہ یاد رکھیے کہ سلیبس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں اس میں تو پاس ہو ہی جائیں گے ہم، ٹھیک ہے، وہ دوڑ جو ہے وہ صرف پاس تک بنائی ہوئی ہے، مگر یہ بھی تو یاد رہے کہ اس اسلامیات کا ایک پیریڈ بھی ہوتا ہے، ایک استاد جو ہیں اس اسلامیات کو پڑھاتے بھی ہیں کہ وہ ان کے ذہن نشین بھی ہو جائے اور ان کے بعد دل میں بھی اتر جائے، تو وہاں تک کیوں نہیں اہمیت نہیں دی گئی اس کو جتنی اہمیت دینی چاہیے۔ جیسے میتھمیٹکس میتھمیٹکس کے لیے آپ دیکھیں ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ میتھ میں کمزور ہے، ٹیچر رکھ لیں، اس کے لیے ٹیوشن 5,000 روپے کا ٹیچر رکھیں گے، انگلش میں کمزور ہے، انگلش کا تو 10,000 کا ٹیچر رکھیں گے، اسلامیات کا کہتے ہیں اسلامیت کو تو ہو جائے گا نا، اس کی کیا ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا۔ معاشرہ فعیل آپ صحیح کہہ رہے ہو، صحیح رو رہے ہو، آپ لوگ اسی کردار کو اسی عمل کو رو رہے ہو، صحیح رو رہے، میں اور آپ سارے ایک ہیں، لہذا کیا ہے ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، جب اہمیت نہیں دیں گے تو ہوگا کیا حال۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہم چند لوگ ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہم اس طرف آ جائیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح انسانیت کو اس طرف موڑیں، ایگزیکٹلی کردار رسول بتائیں۔ دیکھیں ہمارے رسول کا کردار ایسا کردار ہے کہ ایسی سیرت کسی نبی کی نہیں ہے جو اتنا پاک ہے کہ جس کی جوتیاں عرش پہ چلی جائیں، جس کی جوتیاں اتنی پاک ہوگا عرش پہ چلی جائیں، تو کردار کتنا پاک ہوگا۔ ہم نے کیا سبق لیا، مولوی بک رہے ہیں، کیا سبق لیا، کیا ہو رہا ہے۔ سر دین کے بارے میں اصل میں آج ہمارا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا، وہ دین کی جو روح ہے نا اس کی ضرورت ہے، اس کو اپنانے کی، وہ ہے اسلام از اے ریلیجن آف پیس اینڈ ہیومینٹی، ٹھیک ہے، ہمیں پیس اور ہیومینٹی ان دونوں کی اشد ضرورت ہے۔ دین فطرت ہے۔ وہی آپ نے ایک بات کہی ہے، اس پر میں کہہ دوں، میں دیکھ رہا تھا سیرت کی کتاب میں ہر جگہ جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، فرمایا تھا نفاق نہ ڈالنا کہ نفاق میں فساد ہے، سب مل کے رہنا ایک، کیونکہ رسول اللہ نے تمام قبائل کو شیر و شکر کر دیا، سب کے سامنے تاریخ ہے، تمام چیزیں سمجھا دی۔ یہ نفاق جو ڈالنا ہے، یہ تمام چیزیں جس کے اندر آج آپ کھڑے ہوئے اور اس میں شدت آ چکی ہے، قتل کی حد تک شدت آ چکی ہے، کوئی اس کو کافر کہہ رہا ہے تو قتل کر رہا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ میں اس کو مار کے جنت کے اندر حوریں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ کانسیپٹ جو ہے نہایت بدقسمتی پر مبنی ہے، یہ سوچ جو ہے بہت بری سوچ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اسلام اس کی نفی کر۔ بالکل صحیح۔ ایک چھوٹی سی بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، علامہ صاحب نے بھی کہا، میرا یعنی سلیبس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز، مطلب سلیبس بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھائی جاتی ہے، بزنس ٹرمز پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ واقعہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا کہ جب ایک غلام ساتھ گیا تھا تجارت کے لیے، تو وہ اس نے آ کر یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے سامان انہوں نے تجارت کی، اس طریقے سے انہوں نے جو سب سے اچھا تھا وہ سب سے پہلے رکھا، سب سے جو نچلے درجے کا تھا اس کے بعد وہ، ہم کسی غیر ملکی جو ایک بڑا میتھمیٹیشین ہوگا اس کے اقوال تو شامل کر لیں گے، ہمارے سلیبس میں یہ چیزیں شامل کیوں نہیں ہیں؟ جب ہم بزنس ٹرمز پڑھاتے ہیں، سیلنگ پڑھاتے ہیں، جب ہم اخلاقیات پڑھاتے ہیں، تو یہ چیزیں وہاں شامل کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو جواب دوں، مسئلہ وہی آ رہا ہے نا کہ رسول کو خالی محدود کر دیا اسلامیات تک، رسول کو خالی محدود کر دیا، حالانکہ رسول نے ہمارے زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتایا ہے، شادی کے بارے میں بھی بتایا ہے، بچوں کے بارے میں بھی بتایا ہے، تربیت کے بارے میں بھی بتایا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں بتایا، لیکن کیونکہ ایک سازش کے تحت محدود کر دیا گیا ہے، اب یہ سبق جو آپ کہہ رہے ہیں صرف اسلامیت میں پڑھایا جائے گا بس، جب بزنس کا مسئلہ آئے گا تو پھر وہ کسی فارنرز کے کسی کے اس کے رول لیے جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے رول ماڈلز چینج کر لیے ہیں، روٹ چینج کر دیا، روٹ چینج کر لیا، ورنہ ہمارا حال اتنا سب کچھ چینج کرنے کے بعد پھر ہم دعوے کرتے ہیں اس بات کے کہ ہم تو عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پہ ہمارے بچے بھی قربان، یہ صرف یہ الفاظ اس کی مطلب یہ ہے فہیم بھائی کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے۔ یہ گفتار کا غازی ہے، کردار کا غازی نہیں۔
لہذا اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، رسول جب پہلے کہہ دیا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی. بے شک یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی رسول کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، ہدایت نہیں مل سکتی. بے شک بے شک. سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف انکل کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا شکر ہے، صحت مند ہوں، ایکٹیو ہوں، ہر چیز ہے. جتنے بزرگان اس وقت حاضر محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ بوبی بیٹا سمیت اور آپ سمیت سب کی دعائیں میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے. لمبی ہو رہی ہے، کیا کہیں گے آ آج؟ جاؤں. جی 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 جی. میں علامہ صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے، دوسری ملاقات کے لیے ترس رہا ہوں. نہیں میں آؤں گا آؤں گا حضرت صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے، دوسری ملاقات جی میں آؤں گا یوسف بھائی، آؤں گا آپ کے پاس. میں آیا تھا. بیٹا سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، تیسری کے لیے ترس رہا ہوں. اور اچھا سب کو ڈکلیئر کر دے، چھوڑے ملاقات ہوئی ہیں، تیسری کے آپ لیے سارے راز افشاں کر دیں آج. تھینک یو سو مچ یوسف انکل. ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں دوستوں کہ آج ہمارے اس پروگرام نے تعاون کیا ہے لو بیکری نے، بیکری نان کتائی والوں نے. انہوں نے کہا ہے کہ وہی ذائقہ جس کا جنم ہوا مغلوں کے دور میں، یہ ان کا پیغام ہے. ایک بریک کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اس خوبصورت موضوع پہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے آپ لوگوں کے ساتھ کے بالکل ساتھ. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. اور جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کیسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. اور ہم مدینے میں تنہا کر جائیں گے، اور گلیوں میں قصدر بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، اور نام ان
का जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। और ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफ़र मुझको यूं मत सुना, दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी। मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, और उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफ़र। हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। थैंक यू सो मच राहत गबा, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने बहुत ही खूबसूरत, सारी नातें खूबसूरत होती। इससे ज़रा हमने अपने बचपन में ये सुना करते थे, पढ़ा करते थे, तो इस वजह से इस नात के साथ एक बड़ा एक गहरा सा एक ताल्लुक़ सा बना हुआ है। अच्छा जनाब, आज हम बात कर रहे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और असल में हम किस तरह हम आज के इस दौर में, इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में, हम किस तरह अपनी शख्सियत को, अपनी ज़ात को, अपने किरदार को बेहतरीन कर सकते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी जो सीरत है उसकी रहनुमाई से। तो मैं अल्लामा साहब आपकी तरफ आऊँगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, ऐलान नबूवत से पहले एक जो किरदार था, जो उन सारे लोगों के बीच में एक किरदार जो एक डेवलप किया गया, जो जिसके सब गवाह थे और आंखें बंद करके उन पे यकीन करते थे, उस किरदार में क्या क्या ख़ास चीज़ें थी जो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक मिलता है, ज़रा उसके बारे में रोशनी डालिए। देखिए, एक बच्चा के जो यतीम पैदा हो, फिर उसके बाद वो मिस्कीन भी हो जाए, माँ भी ना रहे, फिर उसे चचा पालें अपने घर में, फिर उसका किरदार ऐसा हो जाए कि एक वक्त ऐसा आए कि वो जो वहाँ का सबसे ज़्यादा बुरा शख्स है अरब का, उससे खड़ा होकर कहे कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक फ़ौज खड़ी है जो तुम पे हमला करने वाली है, तो क्या तुम यकीन कर लोगे? उन्होंने कहा आप कहेंगे तो यकीन कर लो। कहा अगर ऐसा ना हो तो उसने ये कहा कि या तो हम समझे कि हम अंधे हो गए, यानी कि इतना यकीन था रसूल की बात के ऊपर कि या तो हम अंधे हैं, आपकी बात झूठी नहीं हो सकती, जब आपने ऐलान नबूवत नहीं किया था। ये तब की बात है। उन्होंने अपना आप मनवाया कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ पे जिस पे मैं खड़ा हूँ उसके पीछे एक फौज है जो भी हमला करने वाली है, और फिर वो ना हो, तो सुनने वालों ने कहा कि मोहम्मद या तो हम बहरे हैं या फिर हमारी आंखों से अंधे हैं, क्योंकि आपकी बात झूठी नहीं हो सकती। यानी कि इस बात से दो सबक मिलते हैं मुझे। एक कि सच आपकी ज़ुबान से हमेशा निकले कि आपके जो करीब लोग हैं वो सोच भी ना सकें कि आप झूठ बोल सकते हैं, नंबर एक, ठीक है। उससे बड़ी बात मैं और नंबर दो, ईमानदारी।
دیکھیں میں اس پہ ایک مہر لگا دوں بات پہ. Please, پروردگار نے please. کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہویٰ، میرا رسول تو بولتا ہی نہیں. اس کی زبان اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول تو بولتا ہی نہیں کہ وحی کے علاوہ، یعنی کہ وحی کیا ہے؟ وحی ایک سچ کا نام ہے. میرا رسول تو بولتا ہی نہیں. بولتا ہی نہیں مطلب کیا گونگے تو نہیں ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بولتا ہی نہیں، جو بولتا ہے سچ بولتا ہے. جس کی کردار ہی پھر اللہ کہہ رہا ہے اے رسول یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، میں نے ماری ہیں. جس کے کردار کو عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہوں، عمل کو اللہ تعالیٰ اپنا، جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے قرآن میں، اس کے عمل کی ہم کیا بات کریں. بالکل سر. مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے کردار کے حوالے سے؟ اس کے اوپر بات آئی نا کردار سے متعلق، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ باقاعدہ اس مافیا کے دورے میں یعنی مافیا تھا، لوٹنا گھسوٹنا ہر چیز، ہر ذلیل حرکتیں ان کی تھیں. اس کے اندر ایک ایسا کردار کے مالک کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ جس سے متعلق صادق اور امین. ٹھیک ہے نا، وہاں تو لوگ چھینتے تھے، وہاں پر تو لوگ اس کا کفار بھی لا کے رکھواتے تھے امانتیں. اس کو پتہ تھا اس امانت کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہوگی، کمی بیشی نہیں ہوگی. لہذا کیا ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا گیا صادق جو ہے بہت بڑی صفت ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسلمان جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. سچ جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. اب یہ بڑی حکمت آمیز بات ہے. جب مسلمان اب جو اس آپ کے سے توسط سے اگر جب وہ مسلمان جھوٹ بول رہا، اپنے آپ کو مسلمان بھی ہو شعوری لاشعوری طور پہ اور جھوٹ بول رہا ہو، تو وہ سمجھ لے کہ اب میں مسلمان نہیں رہا. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ تمام چیزیں اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے، ہم نے سب سے پہلے کہا کہ کیا ہے، رسول اللہ کی اتباع اطاعت، اسی کے اندر اسلام ہے. دین مبین اسی میں ہے. وہی سیکھا ہے لوگوں نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانو، ان کی اخلاقیات کو مانو، کردار کو مانو، عمل کو مانو، صداقت کو مانو، امانت کو مانو، دیانت کو مانو، یعنی تمام صفات حسنہ کو ماننا ہے جو رسول اللہ کی ذات کے اندر پوشیدہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں ابھی ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو میں ذرا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات چیت کا ایک سلسلہ شروع کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارے ساتھ ہیں لو نان خطائی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ لو کی بیکری نان خطائی کا پیک بھی اسی دور کی عکاسی کرتا ہے جب نان خطائی بنانے کا رواج عروج پہ تھا، اور یہ خاص سوغات اس خطے کی پہچان بنی. ایک بریک کے بعد آپ دوستوں سے دوبارہ ملتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. میں ہوں آپ کا میزبان فہیم عباس، اور آج ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک چھوٹی سی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. ہمارے ساتھ وقفے سے پہلے ثنا خوانی کے فرائض سر انجام دے رہی تھیں راحت گابا، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے فائزہ کامران نے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اچھا یہ بتائیے علامہ صاحب، جو محبت کی جو آخری منزل ہے وہ ہے عشق. جی بالکل. ٹھیک ہے، ہم اس آخری منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی ذات سے کس طرح ہم عشق کر سکتے ہیں؟ ہم لفظوں میں تو ہم جی ہاں بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی ہیں ہم لوگ، کیسے پتہ چلے کہ واقعی ہم عاشق رسول؟ ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جو محبوب کو پسند ہے آپ کو وہ پسند ہونا چاہیے. بے شک ایسا. ٹھیک ہے نا. ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ جناب ویسے غرنی کا عشق کے حوالے سے تو وہ اس سے بہتر، کیونکہ آپ نے دیکھا بھی نہیں رسول کو، اس کے باوجود آپ نے اپنے سارے دندانے توڑ دیے کہ میرے پتہ نہیں رسول کون سے دانت ٹوٹا ہے، پتہ نہیں کس دانت میں تکلیف محسوس ہوئی ہے، کیا ہوا. ایک تو عشق کا یہ عالم ہے. ٹھیک ہے.
کہ جس پر کسی نے بھی رسول نے بھی ان کو یہ کہا کہ وہ میرا صحابی ہے ان کے لیے، کہ جبکہ ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے آپ کے لیے، ایسے کہا گیا. انہیں کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی تحفہ بھی ان تک جو تحفہ بھی بھیجا گیا تھا، چونکہ جب رسول جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی میرا چاہنے والا آیا تھا، میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یعنی کہ نہ ملے ہیں ابھی کچھ نہیں ہے ویسے کرنی سے. آپ دیکھیں محبت کی جو یہ لہریں ہیں نا، محبت کی لہریں بہت تیز کام کرتی ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ میرے دل میں ایک دم تمہارا خیال آیا، تو یہ جو لہریں ہیں نا یہ خدائی لہریں کہلاتی ہیں. تو جناب ویسے کرنی نے کبھی رسول کو دیکھا نہیں تھا، اس کے باوجود آپ کے عشق کا یہ عالم تھا کہ آپ نے پریکٹیکلی، زبان نہیں ہے خالی کہ میں رسول سے عشق کرتا ہوں، پریکٹیکلی اپنے سارے دانت توڑ دیے کہ پتہ نہیں کون سا ایک جو ٹوٹا ہوگا. الگ رسول کا جنگ ہو تو ایک دانت ٹوٹا ہے، اور آپ نے انہوں نے کہا کہ ایک پتہ نہیں یہ ٹوٹا ہے، پہلے توڑ لیا، پھر کہا یہ ٹوٹا ہوگا. صرف اس لیے کہ میرے محبوب کو تکلیف کہاں پہنچی ہوگی. یہ محبت کا ایک تو یہ عالم ہے. دوسرا یہ کہ میرا محبوب، ہم جس سے پیار کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کی سیرت کو، کہ اس کی سیرت ابھی ہم نے رسول کو ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم کتابوں میں سیرت پڑھتے ہیں ان کی کہ رسول کیا کرتے تھے، رسول کی سیرت کیا تھی. معلوم ہے جی رسول کی سیرت یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی و سنتی. میں تمہارے درمیان اپنی کتاب چھوڑ رہا ہوں، اپنی عطرت چھوڑ رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور تم نے اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تم گمراہ نہیں ہوگے، اور جس نے بھی چھوڑا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ رسول کہہ گئے اپنی زندگی کے اندر. یہ حدیث رسول موجود ہے، متفق علیہ یہ حدیث ہے کہ اس کے اندر رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان کتاب بھی چھوڑ رہا ہوں، اپنی عطرت بھی چھوڑ رہا ہوں، اپنی سنت بھی چھوڑ رہا ہوں، اسے مت چھوڑنا. سنت دیکھیں کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے. ان ساری چیزوں کو اگر ہم ان کی پیروی کریں تو ہم وہ عشق کی طرف پہنچ سکتے ہیں. جو پہلے دیکھنا پڑے گا رسول کی سنت کو، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول کی سنت کیا ہے. کہ خالی نماز پڑھنا رسول کی سنت تھا، کہ خالی روزے رکھنا رسول کی سنت تھا. کیا کبھی رسول نے حسن حسین کو اپنے کاندھے پہ نہیں بٹھایا؟ کیا رسول کبھی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام نہیں کرتے تھے؟ اب دیکھیں گے رسول کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا رسول کیا کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی میں بات یہاں بیان کر دوں، بی بی عائشہ سے یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک محفل کے اندر میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا بیٹھے تھے، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے بابا حضرت ابو بکر جو ہیں وہ حضرت علی کی چہرے مبارک کی طرف دیکھے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا بابا اس محفل میں رسول خدا بھی بیٹھے ہیں، آپ ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تو میرے رسول نے کہا کہ چونکہ میرے رسول کو یہ عمل پسند ہے. ان کی حدیث یہ ہے کہ جس نے علی کی چہرے کی طرف دیکھا اس دیکھنا عبادت ہے. رسول نے یہ کہا ہوتا کہ میرے چہرے تو میں ان کی طرف دیکھتا، چونکہ میرے رسول کو یہ پسند ہے تو میں اس لیے کی طرف دیکھ رہا ہوں. اطاعت کا یہ عالم، جہاں اطاعت کا یہ عالم ہو، جہاں سنت کی پیروی کا یہ عالم ہو، وہاں پھر کوئی گمراہ نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ رسول کی محبت کا اعلان خالی زبانی نہیں کرنا ہے. یعنی کہ جو رسول کو پسند ہے، جو رسول کو پسند ہے ہمیں وہ پسند ہونا چاہیے. بالکل حضرت ابو بکر صدیق کی طرح جس طرح. جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، تو عمر فاروق کا معاملات موجود ہیں، حضرت عثمان غنی کے موجود ہیں، حضرت علی خود کے موجود ہیں کہ رسول خدا، بس جو رسول خدا کہہ دیں بس، جو رسول خدا کر دیں وہ آخری حجت ہے بس. بالکل صحیح. نواب صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، کس طرح ہم عشق کی اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں رہنمائی کیجیے گا. عشق کی منزل تک پہنچنا یقیناً زبانی کلامی تو بیکار ہے بولنا، بے شک عمل دیکھتا ہے آدمی. تو لہذا بیک گراؤنڈ اس کا یہی ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیمات حسنہ سے محبت کرے غایت درجہ، کیونکہ رسول کا فرمان آخری فرمان ہے. اس کے بعد کوئی حجت کسی کی نہیں مانی جائے گی، کسی کی دلیل نہیں مانی جائے گی رسول اللہ کے سامنے، فرمان نبوی کے سامنے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت کرنا، اطاعت رسول کرنا، رسول کی سنت بمانا طریقہ، رسول کا طریقہ اس کو اپنانا، یہ ساری عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمرے میں آتا ہے، اور اسی کو عاشق رسول کہتے ہیں. مطلب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہوں گے جی، ان کی گفتار سے بھی پتہ چل جائے گا کہ جی یہ ہاں، عاشق عمل رسول ہے. کردار سب چیزوں سے، ون ٹو آل. ٹھیک ہے. یعنی وہ شخصیت کے اندر تمام چیزیں، کیونکہ رسول اللہ کی جو شخصیت مبارکہ ہے تمام پہلوؤں سے مکمل ہے. جیسا چاہا کسی نے تحقیق کر، میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا میں تمام لوگوں نے بڑے بڑے اس کا
مغرب کے محققین نے لکھا، جیسا اس نے تحقیق کیا وہاں مکمل پایا، جہاں تحقیق کیا جس نقطے کو مکمل پایا ویوز کو لے کر، تو تمام ویوز سرکار دو عالم کی ذات کے اندر ہے، اور سرکار دو عالم کی ذات کے اندر جب ہے تو ہر عاشق رسول کا فرض ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور اخلاق کریمانہ کو اپنائے، تو وہ عاشق رسول ہے۔ اب اس کے اندر پھر مثالیں آ جاتی ہیں، وہ انڈیویجول مثالیں، کسی کی کچھ ہے، کسی بلال حبشی کی اپنی ہے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہیں بلال حبشی ایک کمال شان ہے ان کی ایک اپنی شان ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں امت میں یکجہتی رہے، ہر صحابہ کا اپنا اپنا کنٹریبیوشن ہے، رسول اللہ سے اپنا اپنا معاملہ ہے، اپنا اپنا پیار ہے، رسول اللہ کی سیرت پر، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا اس کو اختیار جب ہے، تو پھر وہ کسی میں کچھ ہے، کسی میں کیسا ہے، کسی میں، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے ستارے کی طرح تمام صحابہ میری ستارے کی طرح جو اقتدا کرو گے جس کی فلاح پاؤ۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کے دور میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے، کیا ان میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ ہوتی تھی؟ کیا یہ ہوتا تھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو جاؤں، یا کچھ ان سے عشق کی جو ایک جو دوڑ ہوتی تھی، کیا ایسا کچھ تھا؟ بالکل ایسا بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہمیں قرآن کے حوالے سے ایک چیز ملتی ہے کہ یہ عاشق رسول ایسے عاشق رسول تھے، صاحب ایسے عاشق رسول تھے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں نا، میں 2 گھنٹے بیٹھوں گا آپ کے پاس، سارا دن تو نہیں بیٹھوں گا نا۔ صحیح۔ اب عاشق رسول ایسے عاشق رسول تھے کہ صبح آگے بیٹھتے تھے، رات تک نہیں اٹھتے تھے، تو اللہ کو کہنا پڑا صاحب سے قرآن میں، اللہ کو کہنا پڑ گیا کہ میرا رسول بہت شرمیلا ہے، یہ نہیں کہے گا آپ اٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک تو دیکھیں، میں تو حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا نا، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ عشق کا یہ عالم تھا کہ جو آگے بیٹھتے تھے نا، تو یہ میں ایسی بات نہیں کر، ابھی تو ہم لوگ جیسے بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو رسول کو دیکھ رہے تھے، جو مشاہدہ کر رہے تھے رسول کا، اور وہ چاہتے بھی تھے، یقیناً اللہ نے ان کے دلوں میں رسول کی محبت ڈالی بھی تھی، اور دیکھیں خدا جس سے خود محبت کر رہا ہو، اتنی محبت کر رہا ہو کہ ابھی بات ہو رہی تھی آپ کی اس شادی میں رسول کے حوالے سے کہ یہ بات اللہ کو سب پسند ہے، اللہ تمہیں کافر بھی برداشت کر لے گا، اللہ سب برداشت کر لے گا، لیکن اگر کسی نے رسول کے بارے میں کچھ کہا تو اللہ برداشت نہیں کرتا، محبوب کے بارے میں برداشت نہیں کرتا، اسی لیے قرآن میں کہا تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، رسول خدا وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، محبوب ہیں، دیکھیے تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب یہ دیکھیے، اب یہ دیکھیے اللہ نے کوس دیا، تبت یدا ابی لہب، اے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب۔ اب اللہ کو کوسنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر ایک وقفہ آ گیا یہاں، بالکل اس بات کے بیچ میں وقفہ آنا نہیں چاہیے، مگر ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج کے موضوع کے حوالے سے آپ جانتے ہیں آج ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک چھوٹی سی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ سعید رضا ہیں، ہمارے ساتھ مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ فائزہ کامران ہیں، اور فرقان بابی اس محفل کا حصہ ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے عشق کے حوالے سے، مگر اس سے پہلے مجھے اس سے پہلے کہ بات چیت کا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع کریں، آج کے پروگرام میں جو کچھ میری ذمہ داریاں بھی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ نبھا دوں۔ آج جو تعاون کیا ہمارے ساتھ وہ ہے لو بیکری نان کتائی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ دھیمی آنچ پہ پکے کھانوں میں جو لذت ہے اس کا کوئی بدل نہیں، خلوص کی مٹھائی سے گھوندی نان کتائی کو رات بھر محبت سے دھیمی آنچ پہ پکایا جاتا ہے، پھر جا کر کہیں سنہری صورت نکل کر آتی ہے۔ خستہ اور میٹھی لو کی بیکری نان کتائی، جس کے چاہنے والے سرحد کے اس پار بھی ہیں اور اس پار بھی ہیں۔ اوکے جناب، سر ہم بات کر رہے تھے عشق کے حوالے سے، عشق کے حوالے سے بات کر رہے تھے، عشق میں ڈوبے ہوئے تھے ہم، تو جہاں پر یہ مسئلہ آ گیا تو ہم خدا تک پہنچ گئے تھے کہ خدا کا یہ عالم ہے، عشق رسول کا یہ عالم ہے کہ تبت یدا ابی لہب، اللہ کو اس نے دے دیے پروردگار نے، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آپ دیکھیں رسول کو، اللہ کو کیا ضرورت ہے کوسنا دینے کی، اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے، کن فیکون کہہ وہ ہو جاتا ہے، توڑ دیتا ہاتھ۔
क्या अबू लहब के हाथ टूटे? नहीं टूटे। मकसद ये था कुरान में रखने का कि जब क़यामत तक अगर किसी ने रसूल के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा उसके हाथ तोड़ दो। ओके, ये उस वक्त के काजी करेंगे, हाथ तोड़ेंगे, या इंसान खुद ही मतलब पकड़ अल्लाह हाथ की तोड़ने मैं एक बात कह रहा हूँ कि परवरदिगार ने, ये अल्लाह का हुक्म है। ठीक है। अल्लाह के कहने का मकसद देखें, वो तोड़ देता हाथ, बेशक लेकिन कुरान में रख दिया इस बात को कि सब चीज़ें बर्दाश्त हैं। तुम अल्लाह को ना मानो, बर्दाश्त है। तुम नमाज ना पढ़ो, बर्दाश्त है, रोज़ा। लेकिन अगर तुमने ये किया, मेरे महबूब के बारे में एक लफ्ज़ कहा, जब मेरे महबूब को तकलीफ पहुंचाई, तो तुम नाकाबिल माफ़ी हो। सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम सर, असद बात कर रहा हूँ बुरे वाला से। बुरे वाला से असद साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं मेरे भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का। क्या कहेंगे? सर मैं सीरत नबवी के हवाले से एक नात सुनाना चाहूँगा। ठीक है, आप नात के कुछ अशार जो है वो पेश कर सकते हैं। जी जी इंशाल्लाह। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते सल्लल्लाह, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है, मुझे मौत आका आए, मुझे मौत आका आए, तेरा जिक्र करते करते सल्लल्लाह, जिक्र करते करते मेरी बात बन गई है। असद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और इतने प्यारे अशार हमारे आज के इस प्रोग्राम में आपने शामिल किए। अच्छा, मैं फ़ायज़ा कामरान से दरख्वास्त करूँगा। फ़ायज़ा, क्या सुनाएंगी आप हमें? हाँ, एक नात पेश करूँ जी, प्लीज़ प्लीज़। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं, उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर, उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर, कि तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ जानिबे तैबा
इरादा हुजूर जानते हैं, मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। और बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, कि हर एक ग़ुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक ग़ुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। मैं मांगता हूँ उन्हीं से मांगूंगा, मैं मांगता हूँ उन्हीं से मांगूंगा। हुजूर पर है भरोसा, हुजूर जानते हैं। और पहुँच के सिदरा ये रूहुल अमीन कहने लगे, कि यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बहुत शुक्रिया मुफ्ती नवाब नफीस क़ुदूसी साहब। सर, आज हम बातें कर रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी सीरत के हवाले से। अच्छा, हम अमूमन एक पहलू ऐसा है उनकी ज़ात का जिस पे बड़ी कम हमने बात सुनी है। मैं चाहता हूँ ज़रा उस बारे में थोड़ा सा बताएं, लाइट मूड के बारे में, कि वो क्या मज़ाह का अंसर उनकी ज़िंदगी में था, कहाँ कहाँ हवाले मिलते हैं, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो बज़ला संजी है, अभी हमने और हज़रत ने इस चीज़ का तो अहाता कर लिया, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक एक पहलू, हर पहलू से मुकम्मल है। शिमाइल हो, खसाइल हो, फ़ज़ाइल हो, ये तीन फैक्टर से सीरत बनती है। लिहाजा अब यहाँ पर भी आ जाइए आप। अच्छा, मैं ये हमारे ना आपके साथ हमारे प्रोड्यूसर को कोई मसला है, वो बार बार कह रहा है ब्रेक पे चले जाएं, ब्रेक पे चले जाएं। आपकी बात क्यों नहीं पूरी होने दे रहा ये? हो सकता है कि माफ़ी चाहता हूँ। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आ रहे हैं तो ज़रा यहीं से बात शुरू करेंगे। और फुरकान बॉबी से भी हमने एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आज हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौजू पे बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले मुफ्ती साहब से हम बात कर रहे थे। मुफ्ती साहब, हम बात कर रहे थे मज़ाह के हवाले से, मुस्कुराहटें बखेरने के हवाले से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अपने सहाबा कराम से क्या मज़ाक किया करते थे कभी? आपने मुस्कुराहट भी फरमाया, तो ये याद रखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहकहा मार के
उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, एक ऐसा हंसा नहीं कि तालू नज़र आए। सरकार दो आलम तबस्सुम फरमाते थे। अच्छा। साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से मुताल्लिक़ तो ज़ाहिर है वो सब महसूस होते थे, और बड़े ही यूँ समझ लें जिस तरह हमने अभी अर्ज़ किया हम लोगों ने कि सरकार दो आलम की सीरत मुकम्मल है, वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी बात आई कि एक शख्स आया छोटे से क़द का, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे एक शख्स बड़ा तंग करता है। तो रसूलल्लाह ने फरमाया कि भाई तुम तो बड़े छोटे क़द के हो, तुम्हें कौन तंग करेगा? उसने कहा या रसूलल्लाह वो मुझसे भी ज़्यादा छोटा है। कहा या फिर लेकर आओ। जब लेकर आया तो रसूलल्लाह ने फरमाया आगे तुम तो छोटा ही करेगा। एक दफ़ा एक बुढ़िया आई कि या रसूलल्लाह दुआ करें कि मैं जन्नत में चली जाऊँ। रसूलल्लाह ने फरमाया नहीं बुढ़िया तुम जन्नत में नहीं जाओगी। उन्होंने लगी ज़ारो क़तार, परेशान हो गई, मैं जन्नत में नहीं जाऊँगी। सरकार दो आलम ने जब देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है, सरकार दो आलम ने फरमाया जो जन्नत में जाएगा बूढ़ा नहीं होगा, औरत वो जवान जाएगी। तो इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में बुज़ला संगी थी, चूँकि वहाँ मंतिक भी हर चीज़ हर इल्म था। वो एक गुठलियों वाली भी तो एक वो थी। जी हाँ, वो सैयदना अली मुर्तज़ा से मुताल्लिक़ तो सरकार दो आलम तनाउल फरमाते थे और रख देते थे, तनाउल फरमाते उनके सामने गुठली रख देते थे। गुठली रख देते, कहते अली तुमने इतनी खाई। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हर पहलू। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो गुठलियाँ हज़रत अली की ऐसा भी हुआ कि हज़रत अली एक आए और आप गुठली मार रहे थे, तो हज़रत जिब्रील आए हुए थे हज़रत रसूल खुदा के पास और अपने वही लेकर आए हुए थे। तो हज़रत अली ने कहा, जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह ये जवान कौन है, मुझे जब से बैठा हूँ मुझे गुठलियाँ मार रहे हैं। तो रसूल खुदा ने कहा तुमने उनको पहचाना नहीं, ये अली हैं। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। जिब्रील ने कहा, हज़रत जिब्रील ने कहा, और मैं इनसे कितना बुज़ुर्ग हूँ ये। तो रसूल ने कहा कि अली की उम्र तुमसे ज़्यादा है, क्योंकि अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी कहा था रसूल खुदा ने कि सबसे पहले मेरे नूर को खलक़ किया, और मैं और अली एक ही नूर वाहिद थे हैं। तो सबसे पहले जो खलक़ हुए थे तो जिब्रील ने फिर मुस्कुराए ये कह के कि अली की उम्र तुमसे ज़्यादा है। अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी कहा था रसूल ने, सबसे पहले मेरे नूर को खलक़ किया और अली और मैं एक ही नूर से हैं। ये रसूल की हदीस मौजूद है। इस हवाले से ये बात हो रही थी, गुठली चूँकि हज़रत अली मार रहे थे, जिब्रील ने कहा कि मैं इतना बुज़ुर्ग हूँ, तो कहा नहीं तुमसे ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं अली, उनसे ज़्यादा उम्र में ज़्यादा है। इस हवाले से ये गुठली का वाक़या मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा फुरकान बॉबी सर, आपसे दरख्वास्त है कि अपनी इस खूबसूरत सी आवाज़ से हमें कोई नात सुनाएं। सर ज़रूर जनाब बिस्मिल्लाह। पूछो ना फरिश्तों से ना इंसान से पूछो, अज़मत शहे अबरार की कुरान से पूछो। ए हम सफ़रो कौन है कश्ती का मुहाफ़िज़, खतरा के गुज़रते हुए तूफ़ान से पूछो। नात के चंद अशार, सीरत की बात हो रही है तो वहाँ कोई भी बात की जाए तो रद्द नहीं होती। सखावत का आलम ये है कि हाथ उठने से पहले ही देखो, भर दिया मेरा दामन ये खाली, जिनको कहते हैं शाफ़ाए महशर, जिनके कांधे पे कंबली है काली।
بن کے مہمان وہ معراج کی شب عرش پہ وہ خدا سے ملے جب، بن کے مہمان وہ معراج کی شب عرش پہ وہ خدا سے ملے جب، کچھ نہ مانگا خدا سے نبی نے، کچھ نہ مانگا خدا سے نبی نے، آسی امت فقط بخشوالی، تیرگی ڈھل روشنی میں، لطف آنے لگا زندگی میں، کر لیے گردشوں نے کنارے، جب سے ان کا بنا ہوں سوالی، ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دیکھو بھر دیا میرا دامن یہ خالی، جن کو کہتے ہیں شافعِ محشر، جن کے کاندھے پہ کمبلی ہے کالی۔ بہت شکریہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بوی صاحب آپ کا۔ فائزہ کامران آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اتنی خوبصورت آپ نے نعت جو ہے وہ آج کے پروگرام میں شامل کی۔ علامہ سعید رضا صاحب اور مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، دل کی گہرائیوں سے آپ دونوں مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت گفتگو رہی۔ اتنا موضوع، جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ موضوع جو ہے یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے جتنا بھی وقت ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، مگر ہم نے کوشش کی کہ کم وقت میں بھی ہم اس موضوع پہ بات کر سکیں۔ آج جمعہ کا روز ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے دور رکھے، ہمیں ان فرقوں کی لڑائیوں سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے فہیم عباس، فرقان بابی اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔